نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ یہ مہینہ فیوز و برکات کے اعتبار سے امتیازی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں جلوہ افروز ہوئے۔ اسی ماہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، جہاں حکومت الہی کی داغ بیل ڈالی، اور اسی ماہ مقدس میں تکمیل شریعت سے سرخرو ہو کر 63 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کو چھوڑ گئے تھے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ یوم پیدائش نہیں منایا اور نہ کوئی جلوس نکالا، نہ چراغاں کیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی دنیا میں نہ کسی کو ہے اور نہ کسی کو ہو سکتی ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی عمل مستحسن ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ضرور کرتے۔ جس طرح عیسائیوں نے 25 دسمبر کو جشن کا دن بنا لیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی ربیع الاول کو جشن ولادت قرار دے دیا۔ حالانکہ ولادت کی صحیح تاریخ میں بھی احادیث متعارض ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ابھی وہاں تک نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں میں کرسمس کے تہوار میں خرافات پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اب بھی دیکھ لیں کہ اس میں کتنی زیادہ مبالغات اپنی طرف سے گھڑ لی گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، 12 ربیع الاول کو عید قرار دے دیا گیا، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اگر کوئی اور عید ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہم سے پہلے سے مناتے۔ نمبر 2، روز اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کعبہ شریف کی شبیہ اور ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو طواف بھی کرتے ہیں اور پھر بعد میں خود ہی اسے توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کاموں سے ہرگز خوش نہیں ہوتے۔ اتنا فضول پیسہ اس میں لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے تو ان پیسوں کو آہستہ آہستہ جمع کریں اور اصلی طواف یعنی حج کی فرضیت اور عمرہ کی ادائیگی کریں۔ نمبر 3، سڑکوں پر راستوں میں جگہ جگہ ڈنڈے لگا کر اس میں کئی گز کپڑوں کے جھنڈے لگاتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، اور ہم راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور راستے بند کر دیتے ہیں۔ کیا کسی صحابی نے جو سچے عاشق تھے کبھی ایسا کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اتنا کپڑا غریبوں کے کام آتا تو کتنی دعائیں ملتی، اس طرف تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ نمبر 4، لاؤڈ اسپیکروں میں مسلسل قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اور اب تو سننے میں آیا کہ بعض جگہوں پر ان قصیدوں کے ساتھ موسیقی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جن سے محلے والوں اور آس پاس والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر نعت اور قصیدوں میں موسیقی وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ بہرحال ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے طریقوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص تم میں میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس لیے میرے طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کرام کے طریقہ کو لازم پکڑو اور اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اصل شک صرف ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی یاد رکھنے کا دن ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم پیدائش مقدس مبارک ہے اور اس کی ذیشان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دن منانے کے متعلق کوئی حکم نہیں اور نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اس لیے اپنی طرف سے ہمارا یہ ہنگامہ کرنا صرف بدعت مداخل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس عمل سے پرہیز کریں جس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اصل شک صرف ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پر اور طریقہ پر ڈالیں اور ہر سنت پر عمل کریں۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کو اچھی نیت میں تبدیل کر کے ثواب و دین کا حصہ بنا لیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بچہ کو پیار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی بچوں سے محبت شفقت فرماتے تھے، میں ان کی اتباع میں کر رہا ہوں، تو یہی کام دین بن جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ میں گھڑی باندھتے وقت یہ نیت کر لیں کہ نماز کے اوقات کا دھیان رہے گا، تو اس میں بھی اجر مل جائے گا۔
ہمیں چاہیے کہ سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور انسانیت کو حضرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے کی دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان خرافات بدعات سے بچائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور پھر ہر سنت کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔